بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں، ہندوستان کے حالات سے تو آپ اچھی طرح واقف ہوں گے، مگر میں آپ کو اس چیز کی طرف آپ کا دھیان لیے بغیر دوسری طرف آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں۔ اسلام جب سے دنیا میں آیا ہے تو اس کے قلب و جگر پر ایسے حملے ہوتے رہے ہیں اور ایسے تاناشا بڑے بڑے دعوے کرتے رہے ہیں کہ ہم آج اسلام کو نعوذ باللہ نیست و نابود کریں گے اور اس کے ماننے والوں کو بھی، مگر وہ جتنی پری پلان کے ساتھ آتے تھے، جتنی اپنی سوچ کے ساتھ آتے تھے، ان کو اتنی ہی ناکامی ملتی تھی، اور اسلام کا جھنڈا ہمیشہ سے غالب رہا ہے اور انشاءاللہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ مگر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو دین کی امانت ہم تک جو پہنچی ہے، دوسروں تک پہنچانے کا سب سے بڑی ذمہ داری ہم پر واجب ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے طور طریقے پر کام کر رہا ہے تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالی ہم سے کام لے رہا ہے۔ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو کچھ کام کرنے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کا کام کسی انسان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ انسان اللہ کا محتاج ہے۔ آپ دیکھیے تاریخ اسلام کو اٹھا کر کہ تاتاری اسلام کے دشمن، سب سے بڑے دشمن مانے جاتے تھے، جنہوں نے اسلام کی اور عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور مسلمانوں پر اتنا ظلم ڈھایا تھا کہ آج بھی دنیا اس کو یاد کرتی ہے۔ مگر اللہ جب کام لینے پر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا ہے، اور انہی میں سے، ان کی نسلوں میں سے دین کے بڑے بڑے داعی پیدا ہوئے ہیں۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ لہٰذا مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پیغام دوسروں کو پہنچانا۔ ہم پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ پہلے ہم شکایت کرتے تھے کہ ہمارے پاس پیغامات پہنچانے کے وسائل نہیں ہیں، دنیا بڑی ظالم ہے اور یہ میڈیا بڑی ظالم ہے، ہمارے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، ہمارے خلاف جھوٹ پلائے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا، جس کی وجہ سے ان جھوٹی میڈیا کی سب پول کھول دیے، آج ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ گویا کہ ایک انسان ایک ہے سکتا ہے، ہر انسان، کہ آج اس کے ہاتھ میں ٹی وی ہے۔ ہم اس کے ذریعے سے، جو ہمارے بعض نوجوان جس کا بہت غلط استعمال کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم دین کے سچے پیغام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغامات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ہم ٹویٹر کے ذریعے اپنے ٹویٹر میں ٹرینڈ چلائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو عام کرنے، #پیس آف اسلام، #پروفٹ آف اسلام، ایسے نام سے ہم فیس بک پر، ٹویٹر پر اور ہر جگہ پر ٹرینڈ چلائیں۔ اور سب سے اہم چیز، بعض لوگ ہمارے ہی صف کے جس چیز کو گندا سمجھ کر اس کے قریب نہیں جاتے، چاہے سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک ہو، جو بھی ہو، اگر لوگ اس گندگی سے نہیں ہٹ رہے ہیں، گندگی سے دور نہیں ہو رہے ہیں، تو جو لوگ اچھائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں پر اپنا اکاؤنٹ بنائیں، ان چیزوں پر اپنا کھاتہ کھولیں اور وہاں پر جا کر صحیح ان چیزوں کا استعمال کریں، اور اس میں 1 منٹ اور 1.5 منٹ کی ویڈیوز کے ذریعے سے ہم وہاں پر پیغامات کو عام کریں۔ حالات سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور صاف طور پر ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، میرے عزیز بھائیوں، صاف یاد رکھ لیے، یہ زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہیں، مگر ان کا صاف ارادہ یہی ہے کہ آپ کو آپ کے عقیدے سے، آپ کے اسلام سے ہٹایا جائے۔ صاف کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنی موت تک، قیامت تک اسلام سے 1 اینٹ ہٹنے کے تیار نہیں ہیں۔ ہم کسی اسلام کے کسی رکن کو، کسی عمل کو، کسی شاعر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ کسی باہر کی چیز کو اسلام سمجھ کر مذہب
کس چیز سمجھ کر عمل کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے۔ ہم اپنے عقیدے پر، اپنی تہذیب ہے پر ہی چلیں گے۔ ہم دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ہم اپنی تہذیب سے بچوں کو واقف کرائیں گے، آنے والے نسل کو اردو زبان سکھائیں گے اور اس کے رسم الخط سے بھی واقف کرائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور نوجوان، میرے پیارے نوجوان دوستوں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اردو زبان کو سیکھیں، اس کے اشعار جو صحیح فکر کے ہیں اور جو صحیح چیز کے ترجمہ نہیں کرتے ہیں ہم سوشل میڈیا پر پھیلائیں۔ حتی الامکان میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے ہم اردو زبان لکھیں، اردو زبان کے صحیح تلفظ سیکھیں، اس کے صحیح پروننسیشن سیکھیں، سب چیز سیکھیں، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جب ترکی میں سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ترک کی رسم الخط جو عربی زبان میں تھی، عربی رسم الخط تھی، اس زبان کے رسم الخط کو بدل دیا، تو وہاں پر زوال کی شروعات وہیں سے ہوئی۔ ہندوستان میں بھی یہی کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم صاف طور پر ایک چیز اپنے ذہن میں صاف کر لیں کہ ہم اس چیز سے کوئی سمجھوتا کرنے کے تیار نہیں ہیں، اور ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے صحابہ نے، تابعین نے، علماء نے، ائمہ نے جو دین اور اسلام ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس کو بھی عام کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ پچھلی امتوں میں جو شریعت نازل ہوتی تھی تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری قوم پہ ہوتی تھی، عوام پہ ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ مذاہب ختم ہو گئے، وہ مذاہب مٹ گئے، مگر اسلام کا جہاں تک تعلق ہے، جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے، اور جو اس پر 100% چلے گا اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی جو خود اللہ نے لی ہے۔ دنیا میں ظاہری طور پر اس کو شکست مل سکتی ہے، لوگ اس کو نیچا مان سکتے ہیں، اور دنیا والوں کی نظر میں ہے، دنیا میں اس کو تھوڑی تکلیفات اٹھانی پڑ سکتی ہے، مگر اس کا انجام بہت اچھا ہونے والا ہے۔ آخرت میں اللہ نے اس کے لیے بہت بڑی چیز تیار کر رکھی ہے۔ آج بھی ہندوستان کے حالات میں کہنا چاہتا ہوں، ایمان والوں پر جتنی بھی آزمائش آ رہی ہے، جتنے بھی ظلم کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہیں، صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم اس چیز سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے تمام مسلمان بھائیوں سے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کبھی کمپرومائز مت کیجیے گا، کبھی سمجھوتا مت کیجیے گا۔ آپ اپنے ذہن کو صاف کر لیے، جتنی بھی تکلیفیں اٹھانی پڑے، چاہے جو بھی ہم کو مصائب اور ظلم کا شکار ہونا پڑے، ہم مسلمان ہی رہیں گے، مسلمان ہی مریں گے۔ ہمارے بزرگوں کا یہی فیصلہ تھا کہ ہم ہندوستان میں تمام عقائد کے ساتھ، تمام دینی شاعر کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ السلام علیکم۔